ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے حضور کائنات دادر مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى سے علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، انسان کی محنت و مشقت چاہے جسمانی ہو جس طرح مزدور کسان وغیرہ کرتے ہیں، یا محنت دماغ کی ہو جیسے استاد پروفیسر اور کلرک وغیرہ کرتے ہیں، دونوں محنتیں اسلام کی نظر میں نہ صرف جائز بلکہ ان محنتی لوگوں کو اسلام عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسلام محنت کو عظمت دیتا ہے اور محنت کش کو تکریم عطا کرتا ہے۔ کم و بیش تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیاوی گزر بسر کے لیے خود محنت کی اور اپنے ہاتھوں سے روزی کمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشت کر کے یعنی کھیتی باڑی کر کے غلہ حاصل کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ ساز تھے، یعنی جو کوچ بناتے تھے لوہے کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکری کی نگہبانی کی، اور اللہ کے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بھی تجارت کی یعنی بزنس کیا اور بکریوں کی نگہبانی بھی کی۔ حضرات محترم، کل کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1 مئی کو مزدور دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے، تو اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی نظر میں مزدوروں کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے نصف میں آدھے میں روس کے اندر مزدوروں سے روزانہ 19 گھنٹے کی مزدوری کرائی جاتی تھی، اور اس کے بدلے میں معاوضہ بھی بہت کم دیا جاتا تھا، اتنا کم کہ اس کمائی سے بیوی بچوں کی کفالت مشکل ہوتی تھی۔ اس زمانے میں فیکٹری کے کئی حصے میں آگ بھڑک اٹھتی اور کئی مزدور جل کر راکھ ہو جاتے تھے، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ سرمایہ دار کہتے ہوئے یہ نظر انداز کرتے تھے کہ کام کے دوران ایسے حادثات ہو جاتے ہیں اور ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی، اور کام کرنے کا جو وقت تھا کوئی معین نہیں تھا کہ کتنا کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ میں بھی مزدوروں سے 16 گھنٹے کام لیا جانے لگا۔ امریکہ اور روس کے تمدن و تہذیب کا یہ حال تھا کہ وہاں بیل کی طرح ان مزدوروں کو مشین چلانے والا اور ترقی یافتہ جانور سمجھا جاتا تھا، اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے غلام سمجھے جاتے تھے۔ اور فطری بات یہ کہ جس قانون میں ظلم ہو انسان اس سے تنگ آ جاتا ہے۔ آخرکار یورپ اور روس کے محنت کشوں نے 10 گھنٹے کام کرنے کی تحریک کا آغاز کیا، لیکن سرمایہ دار اور جاگیردار یعنی بڑے بڑے لوگوں نے حکومت اور مزدور کی ہر جائز جدوجہد کے خلاف ضابطہ قرار دے کر ہمیشہ کے لیے دبانے کی بے درپے کوشش کی۔ چنانچہ اس تحریک کو پوری قوت اور بے دردی سے کچل دیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ امریکہ کے مزدوروں نے 1 مئی 1886 میں بے روزگاری اور سرمایہ داروں کے خلاف مظالم کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا۔ اس مرتبہ مزدور بپھرے ہوئے تھے اور امریکہ کے ایک شہر شکاگو میں فیکٹریاں اور کارخانے بند تھے۔ کالے اور گورے تمام مزدور امریکی قانون کو برا کہہ رہے تھے، جس قانون میں مزدوروں کو تحفظ نہیں، حفاظت نہیں اور سرمایہ دار کی ہوس پرستیوں کو روکنے کے لیے کوئی لگام بھی نہیں تھی۔ مزدور نعرے لگا رہے تھے،
اسی اوقات کار میں کمی کے لیے، یعنی جو وقت مقرر تھا کام کرنے کا اس میں کمی کے لیے اور اس کی اجرت بھی بڑھانے کے لیے، تاکہ ہم 2 وقت کما کھا بھی سکے اور زندہ بھی رہ سکے۔ اس ہڑتال کا آغاز 1 مئی کو ہوا اور 3 مئی کو تک ہڑتال یہ چلتی رہی۔ پولیس نے سرمایہ داروں کے حکم سے ہڑتال کرنے والے مزدوروں پر فائر کھول دیا، جس کی وجہ سے کئی مزدور ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کو محنت کشوں نے یعنی مزدوروں نے ہلاک ہونے والے کے سوگ میں ایک اور جلوس نکالا اور مزدوروں کی ایک بڑی تعداد شکاگو مارکیٹ کے چوراہے پر جمع ہو گئی۔ اس مرتبہ پولیس اور فوج نے مل کر حملہ کیا۔ سڑکیں اور دیواریں مزدوروں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو انہوں نے سفید پرچم اٹھا رکھے تھے سرخ ہو گئے، لال ہو گئے۔ بعض نے اپنی قمیضیں پھاڑ کر اپنے بھائیوں کے سرخ خون سے رنگ کر پرچم بنا لیے اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے انہوں نے جو سزا بلند کی تھی اس کے جرم میں ان کو گولیوں کا نشانہ بننا پڑا۔ مزدور تحریک کی قیادت کرنے والے مزدور اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سب کو بے دردی سے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بعد میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس واقعے کی یاد میں یہ دن منایا جانے لگا، جس کا آغاز 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا اور اس سے قبل اس کا وجود نہیں تھا۔ اس دن نے امریکی دہشت گردی اور ظلم کے نتیجے میں جنم لیا۔ حضرات محترم، مذہب اسلام میں کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں، بلکہ اسلام تو ہر ایک کو اس کے حقوق دیتا ہے اور اسلامی تاریخ نے کبھی بھی کوئی ایسا ظلم کا اجتماعی نظارہ پیش نہیں کیا۔ کسی بھی ملک اور قوم اور معاشرے کی ترقی میں مزدوروں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، مگر ہم سب سے زیادہ حق تلفی بھی انہی کی ہوتی ہے۔ سرمایہ دار اور جاگیردار طبقے کے مزدوروں کا احتسال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان کا حق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مزدور اسے اپنا مقدر سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں مزدوروں کے بہت سے حقوق ہیں جنہیں اسلام نے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرات محترم، اسلام محنت کو عظمت اور محنت کش کو تکریم عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر طعام نہیں کھایا، طعام یعنی کھانا، جس نے اپنی محنت سے کما کر کھایا۔ بے شک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے ایک خاص لباس بنانا سکھایا تاکہ تمہاری لڑائی میں وہ تمہیں بچائے، تو کیا تم ہمارا شکر بجا لاؤ گے؟ امام راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے زرہ کی ایجاد کی، کھوج کی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے فولاد کے پتھروں کو لوگ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کے چھلے بنائے اور ان کو جوڑ کر ایک قمیص تیار کی۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام سے ملنے گئے اور وہ اس وقت زرہ بنا رہے تھے۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا اور وہ اس کو آگ میں پگھلائے بغیر دھاگے کی طرح اس سے زرہ بن لیتے تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت عطا کی تھی کہ وہ لوہا ہاتھ میں لیتے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ جو زرہ کی ایجاد کی۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت حصول معاش کے لیے صنعت کاریگری اور حرفت کی اصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی سے چیزیں بناتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام درزی تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کپڑے رنگتے تھے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، حضرت صالح علیہ السلام تاجر یعنی بزنس مین تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل کے لیے ذخیرہ جمع نہیں کرتے تھے، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے مقام اجیاد میں بکریاں چراتے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام اون کاٹتی تھی اور اپنے ہاتھ سے کپڑا بن کر اپنا اور اپنے بچوں کا لباس بناتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भेजे उन सब ने बकरियों की निगहबानी की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है, बकरियां भी चराई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जो भी नबी भेजा उन्होंने बकरियां चराई। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी बकरियां चराई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने चंद कीरात के एवज में, कीरात यानी उस वक्त जो उसके बदले में एवज में जो माल मिलता था उसको कीरात एक वजन भी कहा जाता था, उसके एवज में अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। अब यहाँ पर एक मकाम, एक बात नोट करने की है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का बकरियां चराना उम्मत की निगहबानी की तरबियत के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में इजहार फरमाना अल्लाह ताला के हुजूर तवाज़े के तौर पर था। हालांकि अल्लाह ताला के नजदीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुकर्रम और मुअज़्ज़म नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों की निगहबानी की। सूरह क़सस में यह आयत नाजिल हुई है कि क़ाला इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनि अला तअजुरनी तमानिय हिजज फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक। उन्होंने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक का आपसे निकाह कर दूं इस महर पर कि आप 8 साल तक आप उजरत पर मेरा काम करेंगे, फिर अगर आप 10 साल पूरे कर दे तो आपकी तरफ से होगा। हज़रात मुहक्किकुल अज़्र अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर तिबियानुल कुरान में लिखते हैं कि आजकल जो शख्स फेरी लगाकर कंधे पर गठड़ी रखकर कपड़ा बेचता है और लोग उसे कमतर समझते हैं, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही काम करते थे। हमारे जलीलुल क़द्र अइम्मा में से बाज मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता रहे। हजरत इमाम अहमद बिन उमर अल खस्साब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फकीह और आबिद थे और बहुत बड़े आबिद व जाहिद भी थे। उनकी फिक़ह में बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। अरबी में खस्साब मोची को कहते हैं। ये जूतों की मरम्मत का काम करते थे। अल्लामा अहमद बिन मोहम्मद अल क़दूरी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े फकीह थे। उनकी अजीम किताब जो कि मुख्तसरुल कदूरी के नाम से दीनी मदारिस के निसाब में शामिल है, और कदूरी मिट्टी के हंडिया बेचने वाले को कहते हैं। एक और फकीह अल्लामा महमूद बिन अहमदुल हसीरी रहमतुल्लाह अलैह है, हसीरी चटाई बुनने वाले को कहते हैं। इमाम अबू बकर बिन अल हद्दादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने मुख्तसरुल कदूरी की शरह यानी उसकी पूरी तफसीरी शरह लिखी है और अरबी में हद्दाद लोहार को कहते हैं। और एक मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से मुसाफा करते वक्त उसके हाथ पर कुछ निशानात देखे और वजह पूछी तो उसने बताया कि रोजी कमाने में मेहनत और मुशक्कत करने की वजह से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ चूम लिया और इरशाद फरमाया कि मजदूरों को उसका पसीना खुश्क होने से कबल उसकी मजदूरी अदा कर दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन 3 आदमियों से मुखासिमत करूंगा, यानी उनकी मुखालिफत करूंगा, उनका रद्द करूंगा। एक वो आदमी जिसने मेरी कसम खाई और वादा किया और फिर उस वादे को तोड़ दिया। दूसरा वो आदमी जो किसी आजाद शख्स को बेचकर उसकी कमाई खा गया। और तीसरा वो शख्स जिसने मजदूर की उजरत पर तलब किया और उससे काम पूरा लिया और उसको मजदूरी नहीं दी। हज़रात मोहतरम, सोचने का मुकाम है उजरतों के मुकर्रर करने में, यानी हम किसी से काम लेते हैं तो उसका पैसा मुकर्रर करने के बाद भी ना दे, और हमें हालात और ज़माने को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहल फौजियों और जवानों के लिए उजरत मुकर्रर फरमाई थी। इस उजरत पर दौरान मुलाजिमत मुख्तलिफ मायार जैसा कि मुद्दत, मुलाजिमत, बेहतरीन कारगिर्दगी, यानी कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कितना टैलेंटेड है और किसको कितनी इल्मी और काबिलियत के मद्देनजर रखते हुए नजर सानी की जाती थी और उसको उसके मुताबिक उजरत दी जाती थी। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर और मुलाजिम को भी इस बात की तलकीन फरमाई कि ख्वाह मख्वाह इतनी मेहनत और मुशक्कत ना करे कि अपने आप को हलकान कर दे, बल्कि अपने आराम और राहत का भी ख्याल रखे, सेहत और तंदुरुस्ती का भी ध्यान रखते हुए ज्यादा कमाई के मौके मिलते रहेंगे।
جبکہ بیماری اور تھکاوٹ کے ساتھ جو کچھ ابھی موجود ہے بیماری کے بعد اس کی بھی چھن جانے کا خطرہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام کرتے وقت اتنی ہی تکلیف برداشت کرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ اسلام انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر فرد کی ظاہری و باطنی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مزدور طبقے کے آرام و صحت کا کس قدر خیال تھا، اس کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم، یعنی ان پر ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر تمہیں کبھی ایسا کرنا بھی پڑے تو پھر تم ان کے شریک حال بن کر ان کی مدد کرو۔ یعنی ہم کسی مزدور سے اتنا کام نہ لیں کہ اس کی طاقت کے اندر نہ ہو، اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس کی ہیلپ بھی کریں۔ اس حدیث میں اعانت کے دونوں مفہوم اور معنی سمجھے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم انہیں کام زیادہ ہے تو اس کی مشکل کام میں اس کا ہاتھ بٹا کر مدد کی جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس سے اگر ایکسٹرا کام لیں تو اسے پیسہ بھی ایکسٹرا دیں۔ ملازم کی صحت کی حفاظت اور ذمہ داری اور اس کی نگاہ داشت مکمل طور پر مالک پر عائد ہوتی ہے، خاص طور پر وہ مزدور جو کسی کیمیکل فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کرے، جو خود کھائیں انہیں بھی وہی کھلائیں، جو خود پیے ان کو بھی وہی پلائیں، اور جو خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ ہر شخص یہ چاہے کہ وہ حاکم وقت ہو یا کسی آفس میں آفیسر ہو یا کسی گھر کا سربراہ ہو، اپنے ماتحت اپنے انڈر کام کرنے والے افراد کے بارے میں جواب دینا ہے اس کو۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے سے جواب لے، تو یہ یاد رکھنا یہ معاملہ حقوق العباد کے بارے میں سختی سے سوال کیا جائے گا۔ اور حقوق المعاملہ کا، حقوق العباد یعنی بندوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہے، اس کا جواب دینا، آپ یہ سوچیں گے دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن آخرت میں آپ کو اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام، حاکم اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم یعنی غلام اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ محترم حضرات، انسان کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر معافی درگزر سے کام لے، بڑی بڑی غلطیوں پر بھی سمجھا جائے، اور اللہ معاف کرنے والوں اور غصہ ضبط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ خلاصہ کلام ان شارٹ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ انسان پر اکثر سختیاں حقوق العباد ادا نہ کرنے یا ظلم کرنے کے سبب آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ظلم کرے گا خود بھی ایک دن ظلم کا شکار ہوگا۔ تاریخ اٹھا لو، جس نے ظلم کیا ہے وہ دنیا میں بھی ویسے ہی ظلم کا شکار ہوا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ مزدور کو اس کے کام اور اجرت کے بارے میں واضح طور پر آگاہ کیا جائے، اجرت کے بر وقت اسے ادا کی جائے، یعنی جو وقت ہم نے مقرر کیا اس پر ادا کی جائے۔ اجرت کی ادائیگی میں یک مشت یعنی ایک ساتھ دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے 500 کا وعدہ کیا ہے کہ دن بھر کا دیں گے تو ہم 200 آج دے رہے ہیں، 200 کل دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اجرت کا تعین یعنی مہنگائی، علاقائی قیمتوں میں تفاوت اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا جائے۔ حضرات محترم، ہمارے انڈر میں جو کام کر رہے ہیں ہمیں ہر وقت اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح سے بتایا گیا کہ تمام انبیاء کرام نے محنت کی، مشقت کی، آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم آج 10 بجے ڈریم 11 پہ پیسے لگائیں گے اور ہم رات کو کروڑ پتی بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، جس نے پیسے لگانے ہیں، جس نے کمانے ہیں، اس نے 135 کروڑ کا بنگلہ خرید لیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر سب کو کروڑ پتی بناتا پھرتا تو پھر آج وہ فقیر پتی ہوتا۔ وہ کیسے کروڑ پتی ہو گیا؟ اس نے
मुंबई के अंदर एक पोश एरिया में 135 करोड़ का बंगला खरीद लिया है, और हम आज भी गिफ्ट के तौर पर उसे कोई 11 रुपए, कोई 49 रुपए देकर अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम आज नहीं तो कल करोड़पति बन जाएंगे। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। एक तो ये हराम की कमाई है, और आप ये सोचेंगे, कुछ लोग अगर ये भी सोचे कि साहब मेरे पास तो करोड़ों है, अगर मैंने 1 लाख खर्च भी कर दिए तो क्या फायदा। अगर आप उसमें से 11 रुपए भी जीत रहे हैं और आप इस 1 लाख के अंदर वो 11 रुपए भी मिला रहे हैं, तो वो आपका 1 लाख भी हराम का हो जाएगा, और आपको बरोज़े क़यामत जवाब नहीं देनी पड़ेगी, और बरोज़े क़यामत से पहले कब्र के अजाब से तो गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये गुजारिश है आपसे कि आप मेहनत करें, इन सट्टों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप अपनी दुनिया भी बर्बाद करेंगे और अपनी आखिरत भी बर्बाद करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मेहनत करने और मेहनत से कमाने और हलाल रोजी कमाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।